کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیتیں اور سلامتیاں انسان کا مقدر بنا دیتا ہے، اچھا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی حصار کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی ایک بہار کو، ایک فائدے کو، ایک بڑی پیاری یوں بڑی حکایت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ایک اللہ والے بھی تھے، آپ نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، قدم قدم پہ بولیے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی اور ذکر جو ہے وہ نہیں کر رہے، دیگر اذکار آپ وہ نہیں کر رہے، اور آپ صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ آپ نے جب اپنا نام بتایا، میں سفیان ثوری ہوں، جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ زمانے کے ولی سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرا والد ہم دونوں حج کرنے کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے، میرے والد صاحب رستے میں بیمار ہو گئے، اور میں اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے وہاں ان کے ساتھ رک گیا۔ قافلہ ہمیں چھوڑ کر کے جو ہے وہ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ان کے ساتھ تھا، لیکن ہوا یہ کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے پھر کیا دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، اور حالت ان کی بڑی خراب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا تو مجھے بھی اونگ آئی، اور میں جب سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑی حسین جو ہے وہ چہرے والی ہستی ہیں، وہ میرے والد کے قریب آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے چادر ہٹائی ہے اور میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے، تو میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، بہت ٹھیک ہوگی۔ جب وہ پلٹ کے جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا۔ انہوں نے ایسا حسین لباس پہن رکھا تھا کہ ایسا حسین لباس میں نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور ایسی خوشبو ان سے آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کون ہیں ہم پر یہ کرم کرنے والے؟ تو فرمایا وما تعرفنی، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارا نبی محمد بن عبداللہ ہوں۔ تمہارا والد گناہ گار تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، جب مدد کے لیے ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے بچائے، عافیتیں راحتیں ہمارا مقدر بنائے۔ خلیفہ امیر سنت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سیدنا لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر کسی کے ہاں جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اور 1 اور 1 11 یہ اصل ہم نے بچوں کے اندر دیکھا ہے۔ یعنی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ بڑا یوں بولیے کہ ایک لمیٹڈ صورتحال میں رہے گا، لیکن جیسے ہی اسے کوئی اور بچہ جو ہے وہ مل جائے گا تو پھر یا تو وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گا، یا یہ اس کے رنگ میں رنگے گا، کوئی نہ کوئی ایک کام تو کیا ہے ہونا ہی ہے۔ تو بچے بعض کا جو ہے وہ شور مچاتے ہیں، بھاگتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں والدین کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جن رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ کیا ہونا چاہیے، اور بچوں سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عربی میں ایک محاورہ ہے، الجنس یمیر الی الجنس، کہ جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب جیسے الحمدللہ الکریم ہم نے درس نظامی کیا ہوا ہے، ہمارے سامنے کوئی درس نظامی والا آئے گا تو ہم اس سے آٹومیٹکلی جو ہے نا کنیکٹ ہو جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے، اور اسے درس نظامی کتابوں کی باتیں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ اچھا اسی طرح ہم سفر میں کوئی ایسی ان نون جگہ، وہاں کوئی دعوت اسلامی والا مل جائے گا، ہمیں پتہ چلا دعوت اسلامی کا
کہ بھائی اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، اگرچہ کہ بظاہر سہولیات نہیں ہے، تو ہم کیا آٹومیٹکلی تنظیمی باتیں کرنا اسے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ گاؤں دیہات کا مل گیا، ہم بیرون ملک پاکستانی کو مل جائے گا، تو ایک الجنس و یمیر الجنس ایک فطری تقاضا ہے. اب مسئلہ یہ ہے بچے میں جو نا اچھل کو جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہے. اب جب اس کو کوئی الجنس و یمیر الجنس، اب جو اس کو اس کا ملے گا، اس کا ہم جنس ملے گا، بچہ ملے گا، تو ذرا اس نے بھائی یہی کرنا ہے. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، ایک اور ایک 111 ہوتے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ بعض ہوتے اتنے پاورفل ہوتے ہیں، کتنے شرارتی ہوتے ہیں، وہ جب 2 ہوتے ہیں نا تو وہ پھر 111 ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور صرف 11 نہیں رہتے وہ. اس میں یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں. بعض اوقات جو ہے نا دونوں کو الگ بٹھا دیں، اب تھوڑا آنکھیں بھی دکھائیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں پھر بڑا ایک عجیب سا سما ہو جاتا ہے. ایسی بات. اب چونکہ ویسے بچہ شریف ہوگا، دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جیسے آ گیا نا 11 جب ہو گئے نا، یہ ڈبل ہو گئے. اب کیا ہے کہ وہ اتھل پاتل کر دیں گے، تو پہلے کھانا نکال لیں گے. اب چونکہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، تربیت دینی چاہیے جانے سے پہلے کہ دیکھو بیٹا ہم کہیں جا رہے ہیں، جب تک بڑے شروع نہ کریں کھانا تب تک آپ نے شروع نہیں کرنا. پہلے کھانے سے پہلے نیتیں ہوں گی، پھر دعا ہوگی، پھر جو ہے وہ کھانا شروع کرنا ہے. تو اس نے ہم نے تربیت کی. اگر ہم نے تربیت کی ہوئی ہے، اب دوسرا بچہ آ گیا تو اب اگر یہ ایسا مسئلہ ہو بھی گیا نا، تب اس کو کیا آپ انڈیکیشن خالی انڈیکیٹ کریں گے نا، بیٹا جب بڑے شروع کریں تب اپنی بات ہوئی تھی نا، عرض کی تھی. اب کیا آٹومیٹک اس کو یاد آ جائے گا. وہ صبر و تحمل برداشت سے کام لے. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آمین. اور حضرت صاحب یہ بتائیے کہ بعض اوقات کچھ جو ہے وہ لوگوں کا ہم نے انداز دیکھا ہے کہ انہوں نے جب مہمان آئے ہوئے ہوں تو اپنی اولاد کو ضرور جھاڑنا ہوتا ہے. ماں ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کوئی باتیں 4 سنائے گی، باپ ہے تو اپنے بیٹے کو 4 باتیں جو ہے وہ سنائے گا. یعنی یہ ہماری یوں بولنے دیکھی بھالی بات بھی ہے. کچھ ایکسپیرینس بھی ہم نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ کر رکھا ہے. اور وہ بیچارے پھر وہ بچے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ یوں ہی کرتے ہیں کہ جب مہمان آئے ہوتے ہیں تو ہماری بے عزتی جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو کیا آپ پیرنٹس کو سجیسٹ کریں گے ایسے مواقع پر کہ جب ہمارے ہاں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، اچھا ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو اپنے بچے کو اسی وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو نٹ پیج اس کے جو ہے وہ ٹائٹ کرنا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایسے والدین ہوں گے نا، ان کا اپنی اولاد کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ حرکتیں جو ہے نا وہ عجیب و غریب کریں گے، ایسے اس طرح کریں گے، تو اب ان کو جھاڑنا ضروری ہے. یا تو بچوں نے بچپن میں سے حرکتیں کی ہوئی ہوتی تو اس لیے ان کی ایک عادت ہوگی کہ یہ کرنا ضروری ہے. تو اب یہ ہے کہ چونکہ وہ بعض اوقات جو لڑکپن میں عادت ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہو کر وہ عادت رہے، وہ بعد میں تھوڑے سیٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو والدین کو چاہیے کہ ایسی حرکتیں نہ کرے کہ اس سے جو نا بچے کے دل میں بغاوت ہو جاتی ہے. کہ بچہ جب سب کے سامنے بے عزت ہوگا تو پھر آزمائش ہوگی، آپ کے لیے آزمائش ہے. جی. ہاں بچے نے حرکت کوئی ایسی کی ہے کہ سامنے والے کی حق تلفی کی ہے، تو اب آپ اس کو جھاڑ سکتے ہیں دوسرے کے سامنے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میرے ساتھ انصاف ہوا. اگرچہ وہ مہمان ہوں، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں اس گھر کا رہنے والا نہیں ہوں، مگر یہ مجھے انصاف ملا یہاں کہ اس گھر کے بچے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اس کے بڑوں نے اس کو سزا دی میرے سامنے، صحیح. یا اس کو جھاڑا، اس کو روکا، وہ ایز پر کنڈیشن ہے، جیسی کنڈیشن، ٹھیک. تو یہ کرے. خام خواہ نہیں کرنا چاہیے. خواہ مخواہ نہیں. روٹین اس کو نہ بنائے. جب بھی آئے ہیں کوئی نہ کوئی روٹین نہ بنائے، کچھ لوگوں عادت کی نہ بنائے. سگنیچر ٹیون ہوتی ہے، تقیہ کلام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات یہ ہوتی ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ آمین. عطا فرمائے. بچے ایسا پھر اس بات کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر محسوس بھی نہیں کرتے. وہ ٹھیک ہے بھئی، جیسے ہوتا ہے نا بھئی کوٹا پورا ہو رہا ہے، مطلب بس جو ہے یہ ایک دفعہ کیا ہے ہونا ہی ہے یہ. اچھا وہ پھر مہمانوں کے سامنے نا وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. یعنی اکیلے میں اس کو یہ ڈانٹیں گے نا، جھاڑیں گے نا، اس کو سمجھائیں گے، تب بھی پھر وہ ڈیٹ ہو جائے گا. جی. وہ سنی انسنی کرے گا. اللہ بچائے. اللہ بچائے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی اولاد کا خیال رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی امبیرسمنٹ کا باعث نہ بنے، ان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے. اب دیکھیں میں آپ کو تو جاندار جو ہے نا، ہر جاندار سے تعلق انسیت سے مانوس ہو جاتا ہے. ہاں جی. اب دیکھیں کہ بقرعید میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ
وہ جانور جو گاؤں دیہات سے آتا ہے تو وہ تھوڑا بدکتا ہے ٹریفک دیکھ کے، بعد میں نارمل ہو جاتا ہے. بعد میں اس کے آگے جو ہے نا وہ ٹرک بھی گزر رہا ہے، بڑا شور کرتا ہوا رکشا بھی گزر رہا ہے، وہ نارمل رہتا ہے. تو اب اس سے دیکھ لیں، اب اس کو یہ نہیں کہیں گے، اب ہم تو یہ کہیں نا عادی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بڑے سے بڑا شور وہ برداشت کر لیتا ہے گاڑی کا، وہ بڑے سے بڑا ٹرک بھی دیکھ لے گا یہ جانور، ورنہ کیا خالی موٹر سائیکل دیکھے گا تو یہ گھبرا جائے گا اور اچھل کود کرے گا. تو بچے کا بھی جو نا یہی حال ہے کہ شروع میں جب اس کو ڈانٹیں گے نا تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. اب بار بار اس کو جب ڈانٹیں گے نا بات بات پہ، اب یہ ڈھیٹ ہو جائے گا، صحیح. اور اس کے کانوں تو جوں تک بھی نہیں رہیں گے. یہ بس وہاں تو میں سنتا رہتا ہوں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ابھی جو ہے نا میری ماں نے مجھے جھاڑا، پھر مجھے سینے سے لگا لے گی، وہ ختم، رات گئی بات گئی. تو رات گئی بات گئی کہ وہ لمحہ گیا اور بات گئی. ٹھیک تو ہو ڈانٹے تو پھر تھوڑا رکھیں. بھی، مرحبا، ماشاء تاکہ اس کو پتہ بھی چلے کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے، کہ مجھے مٹھائی نہیں ملی، مجھے پیار نہیں ملا، ڈانٹ پڑی ہے مجھے، اور میری غلطی بھی، میں نے اس کو غلطی بھی بتائی جائے، کہ نہ کہ یہ کہ آپ خود اس کی غلطی نہ سمجھیں. بعض وقت ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا خود ہی غلطی نہیں سمجھے تو پتہ نہیں تو ہوا کہ خواہ جو ہے نا وہ ہوائی فائر کر دیتا ہے. تو بعد میں بتا اچھا یوں ہوا تھا، یوں نہیں ہوا تھا. اچھا بالفرض اب اگر غلطی آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اس نے یہ غلط کیا، تب بھی بچے کو بتائیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، بچوں کو سمجھائیں، پہلے وارننگ دیں پھر کریں. ٹھیک اب ہو بچے کو بعض وقت کیا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس بات پہ جھاڑو، وہ بچہ ہے، وہ ابھی اس کی عقل کم ہے. اگر وہ عقل مند ہوتا تو پھر بچہ نہ ہوتا نا. مرحبا، کال لیتے ہیں جی. ہم نے سنا ہے کہ معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، تو پھر 50 نمازوں سے 5 کیسے ہوئیں؟ جی 5 کیسے؟ دیکھیں یہ تو صحیح مسلم شریف کا یہ پورا اس میں بیان ہے کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی دیدار الہی کے بعد، تو یہاں پہ الفاظ عرض کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، تو آپ جو ہے 50 سے کم کروائیں، کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، آپ کم کروائیں، تخفیف کروائیں. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ رب العزت میں گئے، اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی، تخفیف کی، تو 5 کم کر دی گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 45 کروا کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے، 45 بھی نہیں، اب مزید کم کروائے، تو پھر 5 کم ہوئی. تو یوں کرتے کرتے نا 5 رہ گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب مزید تخفیف کروائیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. تو خیر پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کی جو امت ہے نا وہ پڑھے گی تو 5، مگر ثواب جو ہے وہ 50 کا ملے گا. واہ واہ سبحان. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر نیکی کا ارادہ کر لیا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جو برائی کا ارادہ کرے مگر اس نے برائی کی نہیں، اس سے رکا رہا، تو اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی. اب جب وہ برائی کرے گا تب لکھی جائے گی، اور وہ بھی ایک. سبحان اللہ. یعنی نیکی کا حال ہے، خالی ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھی جائے گی، سبحان اللہ. کیونکہ نیکیاں کرنے پر 10. نیکی. سبحان اللہ. قرآن اللہ مجید میں تعالیٰ کی رحمت ہے جی. کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آخری نبی ہے نا، وہیں یہ رحمت للعالمین بھی ہے، سبحان اللہ. کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا جی. کال. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کا مطلب سمجھا دیجیے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جس مانی ہے. واہ مرحبا جی حضور. اور دیکھیں اجل کے معنی ہے موت، ٹھیک. ڈیتھ، اور آنی جو ہے نا یہ وقتی عارضی، اسے معنی یہ ہے. آن سے آنی.
آن سے آنی، جی جیسے ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے جی، لیے. ایک لمحے کے لیے. پھر یہ دوسرے شعر میں ہے کہ آن کے بعد تو وہی لمحہ، لحظہ، دم بھر، صحیح تھوڑی دیر. اور مثل سابق تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مثل سابق پہلے کی تھا نا. صحیح. تو اب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اجل تو آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، کیونکہ وعدہ الہی ہے. 12-17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ موت جو ہے وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر کیا ہوا کہ یہ موت ایسی ہے کہ فقط ایک لمحے کے لیے آنی ہے، اور پھر جب ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام کو. صحیح. بس یہ ہے کہ وعدہ الہیہ ایک پورا کرنا ہے. اس کا عقیدہ عرض کر دوں، اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے، جو کہ نیا نہیں، جو کہ ایک عرصے سے جو پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، سبحان اللہ. کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں حقیقتاً ایسے زندہ ہیں کہ جیسے رونق افروزین اور دنیا کے زمانے میں تھے، جیسے دنیا میں جیسے حیات تھے. بس ان کی جو موت ہے نا وہ ایک آن کے لیے تھی، رو بھی وعدہ الہیہ کے تصدیق کے لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو بس اس واسطے وہ آئی. اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جسمانی دنیاوی زندہ ہے. اچھا نمازیں پڑھتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، مجالس خیر میں تشریف لے جاتے ہیں، کھانا پینا سب دنیا کی طرح ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، 50 سے 5 کروائیں. جی یہ ان کا ہم پر احسان ہے، بالکل احسان ہے. ہماری مدد فرمائی. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ. جی. تو اگر یہ حیات نہ ہوتے تو پھر یہ کیسے ہوتا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب جو ہے وہ اس دروازے سے نہیں گزرے تھے، موت والے ظاہر ہے کہ نہیں گزرے تھے نا. ٹھیک جی ہے. بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دروازے سے گزر چکے تھے. ایسا ہی. تو یہ جو ہے جی جو دیگر جو احادیث ہیں یہ ذرا اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ انہوں نے 50 سے جو ہے وہ 5 کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا، اور سرکار کا فرمان، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. فنبی اللہ حی یرزق، واہ. بس اللہ کے جو نبی ہیں نا وہ زندہ ہیں، اور یرزق، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سبحان اللہ. کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا بس اس ایک آن کے لیے ٹھیک ہے. اس دروازے سے گزرنا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا اپنے اشعار میں تو وہ یہی، یعنی احادیث کی روشنی میں یہ شعر. سبحان اللہ. ایک اور مقام پہ بھی کہا تو زندہ ہے واللہ، اللہ تو زندہ ہے واللہ، سبحان میری اللہ. چشم عالم سے چھپ جانے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. جی کال لیتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی سے کوئی چیز بنواتے ہیں آرڈر دے کے کہ مجھے یہ چیز بنا دیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے ایڈوانس مانگ لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 50% ایڈوانس دے دیں تو میں یہ کام شروع کرتا ہوں. یہ ایڈوانس دینا سود کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ میں نے ہاف پیمنٹ ایڈوانس کر دی اور ہاف پیمنٹ ڈیلیوری کے بعد؟ بس یہ پوچھنا تھا. جزاک اللہ خیر. آمین. جی حضور. اب دیکھیں یہ جو ہے نا سود نہیں ہے. ٹھیک. سود کے لیے جو نا یاد رکھنے، سود اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا جی اور اس سے انہیں نفع اٹھایا، ٹھیک. تو یوں سمجھیں ہم نے اپنے پیسے کرائے پہ دے دیے آسانی کے طور پر. مرحبا. یا آسانی کے طور پہ. نہ صرف یہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں. جی تو یہ سود ہے. ٹھیک. اب یہ تو چونکہ ہمارے یہاں عرف بھی ہے، اب اگر ایڈوانس نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پابند نہیں ہوگا. ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ اجرت کا تو یہ قاعدہ ہے کہ سیٹ جو ہے وہ ملازم کو
1 माह पेशगी की उजरत दे सकता है, 2 माह पेशगी की उजरत दे सकता है, जायज़ है ये, सही, सूद नहीं है ये। ठीक हो गया, मरहबा। वैसे सब आपने फरमाया कि अगर ये देगा नहीं तो वो काम शुरू नहीं करेगा। मुझे यूँ लगता है, आप इस पे रहनुमाई फरमाएं, कि जब बंदे ने हामी भर ली है कि भाई मैं ये काम करूँगा, तो बतौर मुसलमान अब अगर उसने एडवांस नहीं भी दिया तो अब इसको काम तो करना चाहिए ना जी। अब ये तो नहीं ना जैसे हो गई बात, अच्छा एडवांस दे देंगे, जब पैसे ये भी राज़ी हो गया ठीक है बाद में दे दें, अच्छा बाद में जब आए तो बोला भाई आपने तो पैसे नहीं दिए, एडवांस नहीं दिया था, तो आप कुछ देते तो काम शुरू होता ना, सामान आता, ये होता वो होता, इस तरह करते। तो जब बात कह दिया है इसने कि मैं ये काम आपको करूँगा या चीज़ दूंगा, तो फिर वक्त के ऊपर वो डिलीवर भी होनी चाहिए, क्योंकि बाद को सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनको उस वक्त पर डिलीवर ना किया जाए तो फिर वो अहमियत खो देती हैं। हाँ, जैसे दावत का खाना, दावत का खाना, बिल्कुल 100% ऐसी बात है उसमें मैं अर्ज़ करूँ जी। कि देखिए ये जो होते हैं ना कैटरिंग वाले जो भी होते हैं, जो इस तरह के उजरत पे खाना बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, जी समझे ये एक तरह से भट्टी से गुजरे हुए होते हैं। क्योंकि हमने तो खाली ऑर्डर दे के निकल जाना है, सही, असल मसला इनका है। ये आजमाइशों तो गुजर चुके होंगे, इनको ऐसे तजुर्बात होंगे कि इनको बाज़ लोगों ने ऑर्डर दिए होंगे, ठीक है, इन्होंने एडवांस नहीं लिया, इन्होंने ऑर्डर दिया, इन्होंने ऑर्डर लिया, इन्होंने काम शुरू किया, फिर माँ बदौरों ने मना कर दिया। नुकसान किसका हुआ? इन्हीं का हो, इनका हुआ ना। ऐसा ही तो इसलिए जो है ना अब ये क्या करते हैं भाई, ठीक है हमें कुछ एडवांस तो, नहीं, ऐसा बिल्कुल ताकि जी, ये जो है ना, ताकि जिसने ऑर्डर दिया ना ये बंदा पाबंद हो जाए। बंद रहे, नहीं बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, जहाँ जान पहचान होती है, जहाँ पता होता है ना कि इनको कि भाई ये अपना पक्का बंदा है, ये कहीं नहीं जाएगा, एक तजुर्बा है, जानते हैं, उससे फिर एडवांस नहीं लेते, ये सही, नहीं लेते, ठीक है, कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और जहाँ इस तरह का मसला होता है वहाँ फिर ये करते हैं। अच्छा, फिर जहाँ जो है वो इस तरह का मसला होता है कि यार ये जो ना आधा दे के भी निकल जाएगा तो पूरा लेते हैं, सही, और वो ज़रा इस पर कंडीशन है, और वहाँ जैसे हालात और जैसा सामने बंदा, मरहबा, अलबत्ता अगर जान पहचान वाला है और सब कुछ है, ठीक है, ओके बंदा है, सब कुछ कह रही ऑर्डर देता है, पक्का देता है, बाद उसने एडवांस वो नहीं दे सका, आप जानते हैं कि यार ये दे देगा, सब कुछ ओके दे देता है टाइम पर, तो अब जो है ना वो आपको चाहिए कि उसका काम कर देना चाहिए। मरहबा, कि आपके पास ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ अगर आप बिल्कुल ऐसे ही हैं कि आपने जो है नमक का 1 चम्मच भी जो है ना उसके पैसों से ख़रीद के डालना है, आपके पास इतना नमक भी नहीं है, तो फिर उसको वजाहत करें भाई देखो मेरे पास नमक का दाना भी नहीं है, आप जो मुझे पैसे देंगे ना तो उसके लिए 1 किलो नमक नहीं लूँगा, चूँकि नमक के 3 चम्मच डलने हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, वो 3 चम्मच जो ख़रीद के लाऊँगा, ऐसी कंडीशन है तो फिर आप उसको बोल दें, फिर पैसे ना दे तो फिर आप ज़रा क्या माजूर है कि आपको पैसे ही नहीं है। ऐसा मेरा पॉइंट ये है कि या तो हामी ना भरें, मैं काम कर दूंगा, आप बोल रहे भाई इतने परसेंट, जैसे ऐसा लोग होते हैं वो कहते हैं आप 80% आप पेमेंट करेंगे तो फिर ये आपका काम होगा, 70% आप पेमेंट करेंगे तो आपका काम होगा, बिल्कुल ठीक है, इससे कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, जैसे आपने रहनुमाई फरमाई है। लेकिन जब ये कह रहा है कि मैं काम कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है, अब जब हामी भर ली काम कर दूंगा, इस बात पे एग्री भी हो गए, ठीक है पैसे बाद में ले लूंगा, अब वो जब वक्त आया है तो वक्त के ऊपर बंदे को बिल्कुल जो है वो झंडी दिखा देना, ये तो बात देनती खयानत है ना सर। ये पता है कि ये है लालच, वो लालच जो ना वो वैसे बुरी बला है, वो मुर्गियों वाला आपने पढ़ा होगा स्कूल में, हाँ जी, वो अंडों के लिए नहीं अक्सर पूरी मुर्गी ज़बह कर दें इतने सारे अंडे हो जाएंगे, ये है लालच। असल में क्या होता है कि आपका ऑर्डर भी ले लेंगे जी, रात 7 बजे का, मेरा ऑर्डर भी ले लेंगे, किसी और का भी ले लेंगे, फलां का भी ले लेंगे, जिस तरह बकरा ईद में होता है ना गोश्त फरोश, जी, सबके जानवर का ले लेते हैं क्योंकि मैं जो रह ना जाऊँ। तो यहाँ से ना अब जब ये जो इतना हो जाए, ये जब अपनी जान से जब ज़्यादा बोझ ले लेते हैं ना जी, कि भाई इतने चूल्हे हैं, इतने बंदे हैं, इतने आपके और बर्तन हैं, तो अब आपने जो ना वो चादर फैला दी अपने किचन से ज़्यादा, तो अब ज़ाहिर है कि वो चीज़ समाएगी नहीं, अब वो हो नहीं पाएगा, जब वो हो नहीं पाएगा तो इससे क्या होगा कि बैलेंस आपका आउट हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ कि चूँकि आप कहीं भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आपने कहीं आधा घंटा लेट कर दिया, कहीं 15 मिनट लेट कर दिया, कहीं जो है वो आपने जो है 1 घंटा लेट कर दिया, नतीजा क्या निकलेगा, आप हो जाएंगे बदनाम, कह रही टाइम पे नहीं देता खाना। ऐसा ही, ये तो बाद में पता चलेगा कि भाई अगले ने 10 जगहों का ऑर्डर लिया हुआ था, जी, और क्या कहते हैं कि तरकीब इतनी थी इनके पास, गुंजाइश इतनी थी और गुंजाइश से ज़्यादा ऑर्डर लिया, तो बाद में पता चलेगा। ऐसी बात, अच्छा, अब भी बंदा बदनाम होगा, इस पर बंदा रहम नहीं खाएगा, कहेगा नहीं
کہ چلو اتنا زیادہ آرڈر لے لیتے اس لیے ہوگا نہیں بھائی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ آپ کا بھی آرڈر لے لے گا, میرا بھی لے لے گا, سب کا لے لے گا, اور مروا دے گا, ادھر پہنچے گا نہ ادھر پہنچے گا, مروا دے گا. مہمانوں کے سامنے ہم بے عزت ہوں گے. درست فرمایا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسوں سے پھر لوگ کھانا نہیں بنواتے. ایسا یہ پھر یہ روتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا, کسی نے یوں کروا دیا, نظر لگ گئی. تو بھائی نظر کیا, جادو اور نظر کیا, خود آپ کی حرکت نے یہ کام کیا, آپ نے خود نے اپنے پہ جادو کر دیا, یوں سمجھے. ایسی بات ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ بعض اوقات حضرت یہ جو گاڑیوں والے ہیں نا, ان کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. یہ بھی کیا کرتے ہیں, ادھر سے بھی ایڈوانس لے لیں گے, ادھر سے بھی لے لیں گے, ادھر سے بھی کر لیں گے, ادھر سے بھی کر لیں گے, اور جہاں سے زیادہ جو ہے وہ آ رہا ہے وہاں سے لے لیں گے اور دوسروں کو لٹکا دیں گے. تو یہ انداز بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے آنیسٹی, امانت داری, دیانت داری اور بات کا جو ہے وہ پورا کرنا, کمٹمنٹ کا پورا کرنا, یہ ایک امتیازی حیثیت اور وصف ہے دین اسلام کی تعلیمات کے اندر. تو یہ ہونا چاہیے, اور جہاں یہ جو ہے وہ کم ہوگا تو وہاں پر ہمیں اس کا نقصان بھی ملے گا, دنیاوی طور پر بھی ہوگا, پھر اخروی طور پر بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پھر آگے ظاہر سی بات ہے, جب اس آپ موقع کے اوپر کسی بندے کو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے, جھنڈی دکھا دیں گے, تو بیچارہ پریشان ہوگا, اور خود بھی ہو سکتا ہے پھر آپ ہمیں پریشان نہ کرے. یہ اس کے چانس بھی پھر کیا ہیں, کم ہے. کم از کم باتیں تو چار جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ سنائے گا. کام جسے بھی بولے لال باتوں سے اپنے گھر کے جائے گا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کھانے کے بعد ڈسپوزیبل دسترخوان کو پھینک دینا کیا درست ہے؟ اور یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کھانے کے بعد دسترخوان لپیٹنے کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دسترخوان بڑھائیے, اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں شگون جو ہے نا دو ہیں, یعنی فال لینا. تو ایک ہے کہ یا میں اگر یہ بولوں گا نا, یہ جملہ بولوں گا نا, تو یوں مسئلہ ہو جائے گا, تمہارا کام الٹا ہو جائے گا. اور میں یہ جملہ بولوں گا نا تو تمہارا کام اچھا ہو جائے گا. تو ایک ہوا غلط شگون اور ایک ہوا اچھا شگون. تو اسلام میں اچھا شگون لینا تو جائز ہے, اس لیے کہ دیکھیں کہ انسان کے جو نا وہ الفاظ جو نا یہ اہمیت رکھتے ہیں. الفاظ ہی کا سارا کھیل ہوتا ہے, الفاظ ہی کا ہے. بعض اوقات جو نا بندہ جناب خیریت سے ہیں, الفاظ ہی ہے نا, جناب خیریت سے ہیں, الفاظ ہی ہے نا خالی, یا خالی سے میسج کر دیا, سامنے والا خوش ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہو, اس نے خالی یہ لکھ دیا ٹھیک ہو, اس سے تھوڑا کم. اب لکھا اس کو بالکل جو نا تو ٹھیک ہے, الفاظ تینوں کے معنی ایک ہی ہے, معنی ایک ہی ہے, مگر کیا تو ٹھیک ہے, اس کو جب یہ لکھیں گے تو اس کو محسوس ہوگا یار اس کو تمیز نہیں ہے, مجھے اس طرح لکھ دیا. تو وہ الفاظوں کا کھیل ہے. تو دسترخوان بڑھائیے, تو یہ ذرا ایک اچھا شگون ہے کہ یہ ہمارا دسترخوان جو نا یہ اور بڑھے, یہ ختم نہ ہو, یہ ہمیشہ اگر ہم سے جو نا روٹ کے نہ چلا جائے, روٹی ہم سے روٹ کے نہ جائے, یہ رہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ڈسپوزیبل جو برتن ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں ڈسپوزیبل, کہتے ہیں اس کو یہ. اب اگر ہم ڈسپوزیبل برتن, ڈسپوزیبل دستر تو دھونے بیٹھیں گے تو خرچہ ہمارا زیادہ ہو جائے گا. ظاہر اس کو ہم دھونے بیٹھیں گے کتنا پانی خرچ ہوگا. اچھا ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ وہ میں مہنگا پڑے گا دھونا. اچھا دوسرا یہ کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ون ٹائم یوز کرنے کی ہوتی ہیں, کہ اب ان کو دوبارہ یوز کریں گے تو اب جو ہے صحت کے لیے ان کا نقصان ہوگا, کہ چونکہ یہ بنی ایسی ہے کہ اب جو ہے نا وہ جو جراثیم اس پہ لگ چکے یا جو خرابی اس میں آ چکی وہ ریپیئر نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کو اٹھا کے پھینکنے میں کوئی حرج نہیں. علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ اسراف میں نہیں آئے گا. جی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, کیا نیا جوتا چارپائی وغیرہ پہ رکھنے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ تو نہ کوئی ہے ہی نہیں, سنا ہی نہیں ہے, نہ پڑھا ہے, نہ کہیں زندگی میں پہلی دفعہ سنا میں نے بھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جوتا جو نا اس کی جگہ چارپائی نہیں ہے, یہ چارپائی کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے, چارپائی کے نیچے رکھنا چاہیے, نیا ہو پرانا ہو جیسا بھی ہو. لڑائیاں ویسے کیوں ہوتی ہیں؟ اگر جوتا چار پہ بھی رکھنے سے گھر پہ لڑائی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے گھر میں یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اب جس کے گھر میں چارپائی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کیوں ہوتا ہے؟ اب جو بندے سڑک پہ چل رہے ہیں, ٹکرا گیا, لڑائی ہو گئی, تو کہ وہ ادھر کو چارپائی لے کے گھوم رہے تھے, اس نے جوتا رکھا اور یہ ٹکراؤ ہو گیا, لڑائی ہو گئی, ایسا تو نہیں ہے نا. لڑائیاں ظاہر ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ
عدم برداشت، کہ بندے کے اندر برداشت کی جو کمی ہوتی ہے نا، یہ لڑائی کا سبب بنتی ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ عدم برداشت. ہاں اگر بندے کے اندر برداشت آ گئی، سامنے والے نے اگر جھاڑ دیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر عدم برداشت ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ پھٹ پڑا، اس نے کر دیا کام. آپ برداشت کا مظاہرہ کریں، آپ جو ہے نا وہ طاقت کا مظاہرہ کریں، آپ بالکل ٹھنڈے رہیں. اس نے جو بڑبڑانا جو کرنا ہے اس کو کرنے دیں، بالآخر وہ چپ ہو جائے گا. ہاں اگر آپ نے کیا تو وہ مزید کرے گا، پھر آپ کو ہی غصہ آئے گا، تو یوں پھر لڑائی ٹھنڈ جاتی ہے. جی تو اگر دونوں طرف ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، ایک طرف بھی ٹھنڈا ہو جائے نا، تب بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. یا مرحبا، ماشاء اللہ. جی کون؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہاتھ میں تسبیح رکھنا ریاکاری ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کے دور میں تو نیتوں پر ہے. اب اگر کوئی تسبیح اس لیے رکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ بڑا نیک ہے، بڑا جو ہے وظائف کرتا ہے، بڑا جو ہے درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ چیزیں ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تسبیح رکھنا اس کے لیے ریاکاری ہے. اور اس کی یہ نیت نہیں ہے، ویسے ہی رکھتا ہے کہ عادت ہے، کہ اس لیے رکھتا ہے کہ چلو یہ تسبیح ہوگی تو مجھے پتہ چلے گا کہ یار میرے ہاتھ میں کچھ ہے، تو یہ اس لیے کہ میں اس کو استعمال کروں، میں جو ہے وہ ذکر اللہ کروں، تو اب یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسا بھی ایک تعداد ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی دیکھیں اللہ ہمیں بے حساب دے رہا، اللہ نے جو ہے نا وہ اور ایسی ہمیں انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو شاید ہم رقم دے کے بھی خرچ کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے آنکھ ہے تو پیسے دے کر آپ نئی آنکھ نہیں لگوا سکتے، آپ کان ہے، سماعت ہے، یہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو سینسز اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں. اور یعنی انسان کا اپنا جسم ایک کیا ہے، پوری باڈی ایک جہان جو ہے وہ آباد ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں جو ہے وہ اتنا بے حساب دیا ہوا ہے، بڑی اس سے مہربانی فرمائی ہے. تو ہم کیوں یہ جو ہے نا وہ 100 مرتبہ گن کے پڑھیں، تو یہ تسبیح رکھ کے پڑھیں، تو جناب چیے رکھ کے، تو شمارے رکھ کے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، تو گٹھلیاں لے کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ بس ٹھیک ہے بھائی، پڑھتے جائیں بھی، چلتے جائیں جی، کرتے جائیں. آپ دیکھیں کہ احادیث کریمہ میں درود پاک کی فضیلت جو آئی ہے مختلف آئی ہے نا. صحیح. تسبیح فاطمہ جی ایک مقررہ تعداد ہے نا. جی اچھا، اور بھی اوراد و وظائف اور بھی دعائیں مقررہ تعداد ہے نا. ایسا ہی نماز مقرر ہے نا، بالکل ایسا. رکعتیں مقرر ہے نا. کوئی بولے نہیں ہے میں ایک رکعت میں 3 سجدے کر لوں، نہیں ہے میں 10 سجدے کر لوں. عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرنی تو مقرر ہے نا. ہاں جی. تو دیکھیں چابی کے دانت کم ہو یا زیادہ، تالا نہیں کھلے گا. جب میں نے سنا شجرہ طلح میں مثال دی ہے اوراد و وظائف کے حوالے سے کہ چابی کے دانت کم ہو یا زیادہ تالا نہیں کھلے گا. اگر آپ نے ایک دانت بڑھا بھی دیا، حالانکہ آپ نے تو اضافہ کر دیا، وہ تالے نے نہیں کھلنا. تو اس لیے جو چیز مقرر ہے نا تو ان کو مقرر ہے. البتہ اب جیسے درود شریف ہے، آپ نے جو نا نیت کی وہ مجھے روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے. صحیح. اب آپ نے 1000 بار پڑھ لیا نا، اب آپ تسبیح رکھ دیں جیب میں، پڑھیں بغیر اس کے، کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کوئی بھی جیسے کلمہ طیبہ آپ نے مقررہ تعداد کے مطابق پڑھ لیا. دیکھیں تعداد مقرر کرنا یہ ضروری ہے. اگر تعداد مقرر ہوگی تو آپ پابند رہیں گے، اگر مقرر نہیں ہوگی نا تو پھر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ. تو زیادہ تو اچھا ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے. ایسا آپ کا کیا معمول ہے قرآن کریم کی تلاوت کا؟ آپ نے کیا مقرر کر رکھا ہے روزانہ اتنی تلاوت میں نے کرنی؟ تو وہ ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا اپنا ہوتا ہے، وہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے نا. آپ بتا دیں گے کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی. سبحان اللہ. دیکھیں بعض صورتیں ہوتی ہیں بندے کو چاہیے کہ وہ پڑھے روزانہ. جیسے میں سورہ ملک ہمارے دینی ماحول میں پڑھی جاتی ہے روزانہ، تو پڑھے روزانہ. اس طرح جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تعداد مقرر کریں تو اس میں فائدہ ہے. اس کے لیے یہ خود بھی پابند رہے گا اور ایک اس کی عادت بنے گی. جب وہی تعداد مقررہ تعداد پوری ہو جائے پھر وہ پڑھے. فرائض ادا کر لیے، تلاوت کے والے سے بھی یہی ہے، فرائض ادا کر لیے، اب نوافل پڑھے. کس نے منع کیا ہے؟ سبحان اللہ. مرحبا. بڑی پیاری. اللہ کریم جو ہے وہ خوب سے خوب ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں ریا سے بچائے. آمین. میں نے کچھ وقت خلیفہ امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہے، اور سفر میں بھی جو ہے نا وہ میں ساتھ مجھے سعادت ملی ہے، مہربانی فرمائی، مجھے سفر میں ساتھ قبول فرمایا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خلیفہ امیر سنت جب تک اپنے وظائف پورے نہیں کر لیتے روزانہ کے، تب تک جو ہے یہ اپنے بستر پر آتے نہیں، آرام نہیں فرماتے. اور پھر اس کے علاوہ جو قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے معمول ہے، سفر ہے، حضر ہے،
اس کو بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ چیزیں ہمیں بھی نیکی کی طرف کیا ہے ترغیب دلاتی ہیں. اہل اللہ کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں اور ان کی بات جب سنتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے الٹیمیٹ طور پر وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں نیکی کا جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں بولیے یاد کی جانب بننے کی کیا ہو جاتی ہے، ایک لو لگ جاتی ہے، اور شریعت مطہرہ کی پاسداری کی جانب ایک بندے کا جو ہے یہ دھیان جاتا ہے. تو میرا بھی مقصد سوال کرنے کا یہی تھا کہ ماشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بات بھی چاہیے بتاؤں، سفر کی بات آ گئی ہے تو ہم مرکز اولیاء لاہور میں خلیفہ میرِ سنت کے جو ہے وہ ساتھ تھے، اور بعد یوم سعید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ انتقال کے بعد خلیفہ میرِ سنت نے جو ہے نا وہ حاجی غفور صاحب کی طرف سے تھا کہ عاشقان رسول جو ہے وہ تعزیت کرنے کے حوالے سے یوں ان کا ایک ذہن ہے، تو آپ نے جو ہے وہ پھر لاہور کا سفر اختیار فرمایا اور مجھے بھی اس سفر میں جو ہے وہ ساتھ جانے کی سعادت ملی. تو ان کا انداز ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں. تو سحری کر رہے تھے تو میں بھی اٹھ گیا تھا الحمدللہ. تو میرا ویسے نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو میں نے موبائل نکالا، میں نے کہا صاحب آپ سحری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کو جو ہے نا وہ ہم لائیو کرتے ہیں آپ کے پیج پر، تو عاشقان رسول دیکھیں گے، ذہن بنے گا، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، کہیں ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی رکھ لے تو جو ہے وہ ثواب کھڑا ہو جائے گا. تو یوں عرض معروض کر کے بالآخر پھر جو ہے وہ اجازت ملی. وہ لائیو بھی ہو گیا، بات چیت بھی ہوگی، اور نیت بھی آ گئی کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، تو میں بھی روزہ رکھوں گا کل کا الحمدللہ. اس طرح کا ایک یہ بھی سلسلہ کار ہو گیا. اور پھر جب وہ لائیو اینڈ ہوا تو 5 منٹ میرا خیال ہے 5-7 منٹ جو ہے وہ باقی تھے، تو مجھے خلیفہ میرے نے فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھ لیں. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی مجھے یوں مسئلہ جو بھوک مجھے جو ہے نا وہ لگ جائے گی، اور بہت ہیلتھ ایشو ہے، تو یوں ڈائبٹک پیشنٹ کو ہو جاتا ہے مسئلہ. تو مجھے فرمایا کہ نہیں بھوک نہیں لگے گی آپ کو. اچھا مزے کی بات بتاؤ، پھر اب جتنا ٹائم باقی تھا اس میں نے بھی جو کرنا تھا وہ کر لیا، کھا لیا، اور پھر سارا دن مجھے بھوک نہیں لگی. پھر میں نے عرض کی انہیں عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے یا اس کے بعد عرض کیا، میں نے کہا سب کاش میں آپ کو صبح یہ بھی کہتا پیاس بھی لگتی ہے، تو پیاس کا بھی آپ دعا فرماتے تو خیر والا معاملہ ہو جاتا. تو بھوک دوبارہ مجھے نہیں لگی، تو پیاس بہرحال لگی، لیکن الحمدللہ مشقت گزر گئی، لیکن وہ جو عبادت کی ایک سعادت مل گئی نفلی روزہ رکھنے کی اللہ پاک کی رحمت سے. صالحین کی قربت سے یہی بننے کو فائدہ ملتا ہے کہ اس کا نیکی کرنے کا ذہن بنتا ہے. اللہ ہمیں یوں ہی نیکیاں کرنے والا بنائے، اور جو مبتلا بھی ہوا ہے سب اسے اپنی نیکی بتانے میں اچھی نیت اگر اس کی ہے تو اس کو اجر و ثواب ہی اس کا ملے گا کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے، جیسے ہم امیر سنت کا انداز جو ہے وہ بتاتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے، چھپانا بھی ثابت ہے. جی اب جس کو اختیار کریں، اور وہی کہ انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی حدیث پاک کی شرح میں، آپ فرماتے ہیں کہ جو مقتدا بھی ہے، یعنی جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے اعمال جو ہے وہ لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگوں کا نیکیوں کی طرف جو ہے وہ ذہن بننا چلا جائے. اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیں اصل میں بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا جو ہے نا، جی بزرگوں کو ان کو فالو کرنا، اہل اللہ ان کی کتاب ان کا مطالعہ کرنا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بزرگوں کو جو مطالعہ کرتا ہے نا، تو اب کیا ہے کہ ان کی سیرت پڑھنے سے، ان کے اخلاقیات پڑھنے سے، ان کا شریعت پر عمل کرنا یہ پڑھنے سے، ان کا قرآن و حدیث پر جو ہے نا وہ کہ کتنی پختگی ہے، یہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا پڑھنے والا، یہ بھی جو ہے نا بالکل قرآن و شریعت کا پابند ہو جاتا ہے کہ یار مجھے بھی جو ہے نا قرآن پر عمل کرنا ہے، مجھے بھی جو ہے نا وہ حدیث پر عمل کرنا ہے. تو یہ دیکھا ہے، تو لہٰذا بزرگوں کی سیرت جو ہے نا یہ ضرور پڑھا کریں، مرحبا. کہ اس سے جو ہے نا عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے قرآن و سنت پر. سبحان اللہ. اگر کوئی گناہ ہو بھی کیا تو کیا ہے کہ ایسے بعض واقعات ہیں کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی، تو یوں کہ یوں توبہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب بعض بزرگوں نے راہ خدا میں جو ہے نا وہ اتنا یعنی صدقہ کیا. اب دیکھیں کہ صدقے کے فضائل ہیں، قرآن شریف میں بھی ہیں، احادیث کریمہ بھی ہیں. کیا ان فضائل کو سن کر کتنے لوگ صدقہ کرتے ہیں؟ کتنے کرتے ہیں؟ اب کیا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ فلاں نے بھی کیا، فلاں بزرگ نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے بھی کیا، تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ اب کیا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا جی قرآن و حدیث میں جو فضائل پڑھتا ہے، صدقے کے فضائل، مثال دے رہا ہوں میں، یا عبادت کا کوئی پڑھتا ہے دیکھتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار یہ فرض واجب تو نہیں ہے نا،
ٹھیک ہے میں نے فرض ادا کر لیا. مگر جب وہ اہل اللہ کے واقعات پڑھتا ہے, صالحین کے واقعات پڑھتا ہے, تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. کہ انہوں نے تو کیا ہے, تھریٹیکل کے ساتھ پریکٹیکل جب اٹیچ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کا ایک اثر جو ہے وہ آ جاتا ہے. بالکل. تو لہذا صالحین کا جو ہے نا ان کا مطالعہ نہ چھوڑیں, ان کے واقعات پڑھیں انشاءاللہ الکریم. ان کی برکت سے جو ہے نا ان کے جو اس کو دیکھنے کی برکت سے, ان کی سیرت کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو قرآن و حدیث کے آپ پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم, اور صحیح سمجھیں گے قرآن و حدیث. کیا بات ہے. اللہ ہمیں اچھی یوں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب